یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے خداوند کے مقدس کلام میں سے ایک تلاوت پاک کرتے ہیں جو کہ یوحنا عارف کی معرفت لکھی گئی ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ میرے عزیزوں، خداوند کا مقدس اور لا تبدیل کلام یہ تمام تر دنیا کے لیے ہے، اور جب ہم تمام تر دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام مذاہب، تمام ذاتیں، قومیں، قبیلے، امتیں، اہل زباں، اہل لغت۔ اس میں یہاں پر کسی خاص طبقے کی بات نہیں کی جاتی یا کسی خاص گروہ کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ بائبل مقدس کا جو پیغام ہے وہ عالمگیر ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کسی خاص مذہب کی بات نہیں کرتی یا کسی خاص خطے کی بات نہیں کرتی، اور پھر کسی خاص کلچر کی بات بھی نہیں کرتی۔ دنیا کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں۔ لوگ جب اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق اپنی سوچ بنائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیں گے، تو وہ پھر قومیت کی بات کریں گے، وہ پھر قبائل کی بات کریں گے، وہ پھر اپنی ذات کی بات کریں گے، وہ پھر اپنے کلچر کی بات کریں گے، اپنے رہن سہن کی بات کریں گے۔ لیکن بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل کلام واحد ہے جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، جو انسان ذاتی رائے رکھتے ہیں۔ اس لیے سچائی کو جاننا بڑا ضروری ہے اس لاسٹ دور میں، اور ابلیس آپ کو، ہمیں، دنیا کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب آپ بائبل مقدس سے باہر زندگی گزارنے کے عوامل کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے، تو بائبل مقدس ایک ہی ہے، خواہ وہ ایشیا میں ہو، خواہ وہ بر اعظم یورپ میں ہو، خواہ وہ بر اعظم افریقہ میں ہو۔ پوری دنیا کے اندر ہم یہ ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اس کا کلام ہے، ایک ہی بائبل ہے، ایک ہی ایمان ہے، اور ایک ہی یسوع مسیح ہے جو پوری دنیا کا نجات بخشنے والا ہے۔ آمین۔ اس لیے آپ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں، جی یہ ان کا کلچر ہے تو وہ ایسا کریں تو ٹھیک ہے، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا کلچر ہے، بائبل کا کلچر نہیں۔ آمین۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی ہاں، بائبل دنیا کے ہر خطے میں ایک ہی تعلیم دیتی ہے اور ایک ہی بات کرتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ یورپ کے اندر بائبل کلچر کے مطابق بدل جاتی ہے. ایسا ہے؟ بائبل کلچر کے مطابق نہیں بدلتی، بلکہ دنیا اپنے کلچر کے مطابق بائبل کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بائبل کی سچائی کو جانا جائے، بائبل کی صداقت کو جانا جائے، بائبل کی حقیقت کو جانا جائے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا آئین ہے. ہم اس آئین پر اپنی زندگی کو اگر مرکوز کرتے ہیں تو پھر دنیا کی باقی چیزیں ساری جو ہیں وہ کوڑا اور کرکٹ کے برابر ٹھہرتی ہیں پالوس رسول کی تعلیم کے مطابق بھی. اس لیے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے اس دور کے آخری نشانات کے اوپر کرنے جا رہا ہوں. اس سے بیشتر، اس سے پہلے کہ جس یسوع کا میں اور آپ انتظار کرتے ہیں وہ آ جائے، اور یسوع مسیح کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں آگاہ ہونا یا آگاہی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، لیکن ہم دنیا کی بھیڑ میں رہتے رہتے کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں. اس لیے بائبل مقدس ہمیں یاد دہانی کراتی ہے، ہمیں ریمائنڈ دیتی ہے، ہمیں تیار کرتی ہے، آگاہی پیش کرتی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آ جاؤں اور میرا آنے کا جو وقت ہے اس کو تم جانو، اور میرے آنے سے پہلے یہ ہوگا. بیدار اور ہوشیار رہو، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، ذہن کو کھلا رکھو. تو اس لیے بائبل مقدس ہمیں یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تیاری دیتی ہے اور تیاری کا پیغام پیش کرتی ہے. پطرس کے دور میں کیا ہوا؟ جو حوالہ آپ نے تلاوت کیا، سنا، دوسرا پطرس کا خط، اس کا 3 باب اور 3 آیت میں پطرس رسول یہاں پر یہ بات بیان کرتے، فرماتے، اور یہ پہلے کب جاننا ہے؟ پہلے، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آ جائے، پہلے یہ جاننا ہے کہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے، ہو کیا رہا. اور پہلے یہ جان لو کہ اخیر زمانہ میں، اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو بائبل کی خواہشوں کے مطابق نہیں. کس کی؟ ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو خدا کے کلام کی خواہش کے مطابق نہیں، جس کا مطلب ہے بلکہ کیا ہوگا، وہ اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں گے. ہر ایک جیسا خود سوچے گا، ہر ایک جیسا عقیدہ بنا لے گا، ہر ایک جیسا کردار اپنا لے گا، ہر ایک جیسا کلچر سوچے گا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے تو میرے لیے بھی ٹھیک ہے. پادری ایمانوئل نذیر کے لیے یہ کلچر ٹھیک ہے تو میرے لیے بھی ٹھیک ہے. جو اس طرح سے سوچے گا، حقیقت میں وہ اس بات کو بھول چکا ہوگا کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں ہے. نیور. سو بڑا اہم معاملہ ہے جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جب بھی بڑا جھگڑا ہوگا، بڑی جنگ ہوگی، تو اس کے اندر
سیاست نہیں بلکہ مذہب جو ہے وہ سب سے فہرست اول ہوگا. اگر لوگ سوچتے ہیں کہ جنگ و جدل، لڑائیاں حکومتیں، سیاستیں کریں گی، اس بات کو ایک سائیڈ پر رکھیے. یہ مذہب کریں گے، یہ دین کریں گے. ایسے مذاہب کے لوگ، ایسے عقیدوں کے لوگ، ایسے دین کے لوگ جو یہ بھول چکے ہوں گے کہ یسوع مسیح بھی آنے والا ہے یا نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا ہی چاہتا ہے. اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر اب بھی موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مذہبی فرقے یہ کہتے ہیں، آپ کے اندر سے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آنے والی بات ایک من گھڑت کہانی ہے. وہ فلاں میں آ چکا ہے، وہ فلاں میں آ چکا ہے، وہ فلاں میں آ چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. اور پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خلقت کے شروع سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے اور یہ ایسے ہی چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی جائے گی. اور چلتے 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 یہ خود ہی راست بازی میں خود ہی آٹومیٹک بدل جائے. یعنی کہ دنیا میں یسوع مسیح نہیں آئیں گے، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، راست باز ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال نہیں کریں گے، بلکہ خلقت کے شروع سے آخر تک جیسا اب تک چلتا آ رہا ہے یہ دنیا ایسے ہی آہستہ آہستہ چلتی رہے گی. اور آٹومیٹک جنگ و جدل، برائیاں اور یہ تمام تر نفرتیں، افراتفری کا عالم، بدی، گناہ، آٹومیٹک سب ختم ہو جائے گا. اور ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ جہاں پر مکمل طور پر خود ہی راست بازی قائم ہو جائے گی، خود ہی گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ آپ کے اندر سے اس طرح کی تعلیمات، اس طرح کی باتیں جب لوگ سنتے ہیں تو وہ پھر اس ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں. اس ایمان کا کیا بن جاتے ہیں؟ حصہ بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس ایمان کے حصے کو آگے لے کر چلو، پیسہ لو ہم سے، پرموٹ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور دنیا کے اندر آج کے زمانے میں یاد رکھیں کہ پیسے کی جو رہن پہل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ آیا کیا ہے، کدھر دنیا جا رہی ہے اور دنیا ہمیں کدھر لے کر جا رہی ہے. اس لیے پولس رسول کے مطابق یہ بات پہلی صدی میں اس نے کہی. کب کہی؟ پہلی صدی میں. یہ خط پہلی صدی کا ہے. اور پہلی صدی میں چونکہ مسیحیت پر اعزار ثانی تھی، لوگ، حکومتیں پیسہ دینے کے لیے تیار تھے. ہم سے پیسہ لے لو، یسوع مسیح کا انکار کرو ورنہ مار دیے جاؤ. حالات خراب تھے. تیسری صدی تک مسیحیت کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے عیش و عشرت کو بالا تاک کر دیا، روپے پیسے کو ٹھوکر مار دی اور اپنی جان دینے تک تیار ہو گئے. لیکن
پیچھے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو تم مر رہے ہو, تم غریب ہو رہے ہو, تمہاری جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں, تم یسوع کے پیچھے لگے ہوئے ہو. کون سا یسوع؟ وہ یسوع جو آپ کو کہہ دیا کہ میں جلد آنے والا ہوں, اس سے پہلے کہ وہ آ جائے تم تو مر جاؤ گے, بچ جاؤ, ہماری بات مان لو. تو وہ یہ کہہ رہے تھے ان کو, کدھر گیا تمہارے یسوع کا وعدہ بھائی؟ تم تو بڑی دلیری سے کہہ رہے تھے وہ آنے والا ہے, آنے والا ہے, آئے گا, وعدہ کر کے گیا ہے. تو ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ آدم سے لے کر اب تک کتنے ہزار سال ہو گئے, اب یسوع تمہیں بچانے کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بھول گئے. وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خلقت کے شروع سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. کدھر ہے تمہارا یسوع؟ کدھر اس کے آنے کا وعدہ؟ وہ نہیں آئے گا. جب سے باپ دادا بنے, سوئے, پیدا ہوئے, مر گئے, ایسے ہی تو چل رہا ہے. تو دلیلیں جو ہیں وہ آج کی دنیا میں بھی آپ کے سامنے دنیا رکھے گی اور رکھتی ہے. تم ایسے ہو جاؤ گے, 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 واہ 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 واہ. تو یہ ساری چیزیں اخیر زمانے کے نشانات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہی ہے. اس لیے پوری دنیا کا جب آپ جائزہ لگاتے ہیں تو پوری دنیا جو ہے اس وقت عالمی وباؤں کا شکار ہے. لوگوں کے ارد گرد ایک بڑا افواہوں کا جال ہے. لوگ اپنی جیبوں میں پیسے ڈال کر گھوم پھر رہے ہیں. خرد و نوش کی قلت ہے دنیا کے اندر, اور جن کے پاس ہے وہ کھا پی رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, عیش و عشرت کر رہے ہیں. انہیں دنیا کی اور یسوع مسیح کی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, کھاؤ پیو مر جاؤ, بس ٹھیک ہے. ارد گرد کے حالات جنگ و جدل کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے زلزلے اور تباہیاں آ رہی ہیں. کھڑے کھڑے جنگلوں کے اندر آگ لگ رہی ہے. پورے شہر اور ریاستیں تباہی کے منظر میں جا رہی ہیں. حالات دنیا کے دن بہ دن بگڑ رہے ہیں. مذہب کے اندر بے چینی, بے اعتقادی, رسم پرستی اور عیش و عشرت کا دور دورہ چل رہا ہے. انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. آپ کسی کو تعلیم اور نصیحت دے دیں وہ ناراض ہو کر گھر چلا جا رہا ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو, اے منا دو, ہمیں کچھ نہ کہو, اپنا کام سیدھے طریقے نال کر دے جاؤ تو ٹھیک ہے. مناعت کی بات سننے کے لیے آج کے دور کی دنیا تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ابلیس کی بات کو ایکسپٹ کر لیا. آج کوئی مناعت بات کر کے تو دکھائے, حیا شرم پر بات کر کے دکھائے, کل پر کی تقدیس پر بات کر کے دکھائے, لوگوں کی عیش و عشرت پر بات کر کے دکھائے. آدھے پچھدے جنوں کہنے نے پنجابی چ آدھے لباس پر بات کر کے دکھائے, ریت ویل پر بات کر کے دکھائے. جو یہاں تک تو ریت ویل کا گلا نظر آ رہا کر کے دکھائے بات. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے حالات. ہم بات نہیں کرنا چاہتے, اور اگر ہم بات کریں تو پھر کہتے ہیں کہ سر ہاتھ تھوڑا رکھیا. سو سچائی ہے, سچائی آپ کو آزاد کرتی ہے, اور جب تک ہم سچائی پر کاربند نہیں
دنیا کے ساتھ دنیا کے کلچر کا ہی حصہ ہیں، ہم باہر نہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ دنیا کے حالات پر نظر کریں اور پھر دنیا کے حالات سے اپنے ایمان کو ہٹا کر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی طرف نگاہ کر لیں کہ ہمارا یسوع مسیح کیا کہتا ہے، بائبل کیا کہتی ہے، ہم کس دشا میں جا رہے ہیں، ہم کس ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ ہم بات کرنے سے ڈرتے گھبراتے ہیں، ہم تو کسی ملک کی بات کر لیں تو کہتے ہیں بنا بن اس کے پکار دیا جی حالات جی۔ دنیا بھری پڑی ہے اور دنیا کے اندر ہر ایک چیز اوپن ہے۔ سو اس لیے خداوند کے کلام کے وعدے ہماری زندگی کے ساتھ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان وعدوں کے ساتھ ہیں یا نہیں، اس کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ سو اس لیے مکاشفہ کی کتاب پہلے باب سے لے کر آخری چیپٹر تک ہمیں صرف اور صرف یسوع کی آمد پر نگاہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت کہتی ہے کہ دیکھو وہ بادلوں پر جلد آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے۔ یسوع مسیح کسی خاص ملک میں کسی خاص مقام پر نہیں اترے گا، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کا 22واں باب 20ویں آیت جو ہے وہ اس بات پر ختم ہوتی ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، بے شک آمین۔ سو لاسٹ وارننگ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 20 آیت آخری وارننگ ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور یہ بے شک آمین حتمی یقینی مکمل ہے۔ اور 12ویں آیت میں وہ کہہ دیا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور پھر ہر ایک کے کام کے مطابق، ہر ایک کے ایمان کے مطابق، ہر ایک کے عقیدے کے مطابق، ہر ایک کے کلچر کے مطابق میں انصاف کروں گا۔ کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا۔ تم نے خدا کی باتوں کو، اس کے کلام کو رد کیا، اب میں دنیا کی عدالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر ایک کے کام کے مطابق اس کی عدالت کروں گا اور اسے عدالت کے اندر لاؤں گا۔ سو اس لیے دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ لوگ یسوع مسیح کے ہونے، آنے اور اپنے آپ کو اس برے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ رپورٹ سے پتہ چلا کہ جاپان میں شوق و اظہارہ صاحب ہے کوئی، انہوں نے ایز اے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو مسیحا کی بات ہے، وہ جو برے کی بات ہے، وہ میں ہوں۔ اور اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، فالوور بھی ہیں اس کے بڑے ادھر جاپان میں، وہ اس کو مان چکے، مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ آپ کے پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا، ان کے فالوور یہ پاکستان میں رام مسیح۔ سو دیکھیں، دنیا پر نگاہ کریں کہ دنیا ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے، اور یسوع مسیح کے وعدے کو پہلی صدی کے ان گروپس کے طرح، ان لوگوں کی طرح شاید آج بھی بھولا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کدھر اس کے آنے کا وعدہ، جب سے رات دانا سوئے ہیں سب کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ سو اس لیے دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف لے رہی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، شوز دیکھتے ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ شوز کس کس بات کے ہیں؟ تین: انڈین آئیڈیل ڈانس کلچر، چیم چیپل چلڈرن چیپل ڈانس کلچر، پھر ایک امریکہ سے چینل چلتا ہے جادوگری والا، وہ جادو ہی جادو دکھاتے رہتے ہیں، ٹیلنٹ جادو، ٹیلنٹ دیکھو، ٹیلنٹ کے نام پر جادو دیکھو، واہ بھائی واہ، بڑی بات ہے بھائی، ٹیلنٹ اچھا ٹیلنٹ ہے، جادو والا ٹیلنٹ ہے۔ ڈانس پرستی، گانا پرستی، جادو پرستی، یہ تینوں آپ ان کی لسٹ دیکھ لیں، دنیا کے اندر ٹاپ پر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر ٹاپ پر ہیں تو وہ جادو پرستی، ڈانس پرستی، گانا پرستی کو فالو کر رہے ہیں۔ کدھر جا رہی دنیا؟ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، انہیں بھی چینل چلاتا، انہیں چینل تو بڑا کلام تو ڈھیر پھیلن دیا، بھول جائے میں صرف تھوڑے ارد گرد ہی نظر آ رہا ہے، بڑا پھیلن دیا۔ سو شبدہ بازیاں ہیں مذہب کے اندر، شبدہ بازیاں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ شبدہ بازی نہ کریے تو لوکاں کتنے ہونا ہے میٹنگ اچھا، شبدہ بازی کران گے تو کوئی آن گے، کوئی آپ ڈگاں گے، کوئی لوکاں ڈیکاں گے، کوئی ادھر دیاں گلاں دساں گے، کوئی ادھر دیاں گلاں دساں گے، کوئی انج کران گے، کوئی جونج کران گے، تے پھر ہی گل بنے گی، سیدھا سیدھا کلام تہاڈا کون سنن آئے گا بھائی؟ شبدہ بازی، مذہب کے اندر شبدہ بازیاں آ گئی ہیں، لوگوں کو آنکھوں کی ٹریکشن دی جاتی ہے، اور یسوع مسیح نے خبردار کیا، یسوع مسیح نے آخری زمانے کے لوگوں کو نہایت خبردار کیا، متی کی انجیل کے 24ویں باب میں، اور اس کی 30 آیت میں یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہی سوال پوچھا تھا جو ہم آج پوچھ رہے ہیں، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے اس وقت بھی اپنے شاگردوں کو جواب دیا، اور آج کے ہمارے سوال کا جواب بھی یسوع مسیح آج بھی دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے، شاگردوں نے پوچھا، جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے لگ پاس جا کر کہا کہ ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے شروع ہونے کے لیے نہیں، دنیا کے آخر، دنیا کا اینڈ، دنیا کا لاسٹ، تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ یسوع مسیح نے جواب دیا، خبردار۔ پہلے کوئی گل ہی نہیں کی تھی، ڈائریکٹ خبرداری دی گل کی تھی ہے۔ ہم خبرداری کی بات بعد میں کرتے ہیں، میں نے کہا جتنا سنتے لو ساڈی، وہ خبرداری تو چھٹو، آج میں سنو تو صحیح۔ تو یسوع مسیح نے پہلے بات کی خبرداری کے بارے میں، ہوشیار رہنے کے بارے میں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، خبردار کوئی بھی تم کو گمراہ نہ کر دے، کوئی بھی۔ اب اس کوئی میں ساری کوئی آ جاتا، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں نے کھوا کیتا، میرے وسیلے کو آ ہو گیا، میرے وسیلے آ ہو گیا، میں انج کر دیتا، میں اوتھے گیا انج کر دیتا، میں اوتھے گیا انج کر دیتا، وہ خود ہی مسیح بنے۔ اپنی نمائش پرستی ہے، میرے نام کی بات بتاؤ، میرے نام کی بات کرو، میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، دیکھو بھائی دنیا میں کیا کر رہا ہوں، پاکستان میں کیا کر رہا ہوں، لاہور میں کیا کر رہا ہوں، کراچی میں کیا کر رہا ہوں، میرے بارے میں بتاؤ گے کچھ؟ مسیح کے بارے میں نہیں بتانا، میرے بارے میں۔ بہت سے کہیں گے میں مسیح ہوں، اور جو کہیں گے کہ میں مسیح ہوں وہ دنیا کو کیا کریں گے، راستہ باز بنائیں گے یا گمراہ کریں گے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، یسوع نے کیا کہا، کیا کریں گے؟ ہاں، مسیح کہلوا کر گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ پادری مینول نذیر بڑا مسیح ہے، بڑی منادی کرتا ہے تو گمراہ نہیں میں کر سکتا کسی بھی طریقے۔
لیکن آپ نے نہیں پادری صاحب نے بڑے بتا سکتے سمجھ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات؟ ہاں کہیں کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کروں، اور پھر کیا یہ بتاتی ہے بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیرے کو گمراہ کریں گے۔ نبی گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ کوئی نبی ہوتا دعویٰ کرتا میں نبی ہوں، بائبل جو لکھا ہے پانچ روح کی خدمت سے نبوت ملے گی، آنو نبوت ملی ہے، نبی ہے میں اگر نبی ہوں دے اعتبار نال گمراہ کر سکتا، لیکن تسی کہو کہ نہیں پاک روح تے آ گیا، نبی پاک روح چ ہوندا ہے، لیکن نبی گمراہ کر سکتا۔ انڈرسٹینڈ کر بڑی ضرورت ہے کہ آخری زمانے کے حالات کو جانا جائے، سچائی کیا ہے، آیا بائبل مقدس کے حکموں تعلیم بائبل کے کلچر کے مطابق میری اور آپ کی زندگی ہے یا نہیں، یا اڑتی پھرتی؟ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹی نبوتیں کریں گے، جھوٹے مذہب کو پرموٹ کریں گے، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، افراتفری آئے گی آنے والے وقت۔ سو جنگ جو ہے وہ مذہب سے شروع ہوگی اور ہو بھی رہی، اور لڑائیوں کے فوائد ہوں گی۔ خبردار گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔ قومیں سلطنتیں چڑھائی کریں گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، جگہ جگہ کیا ہوگا؟ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے۔ یہ سب باتیں مصیبتوں کا، اور پوری دنیا عالمی جنگ کے خطرے سے ابھی نپٹ رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے ہتھیار بنا لیے کہ آپ کی اس زمین کے اندر سرگوں کے ذریعے یا جسم ذریعے سے زمین کی تہ کے اندر وہ ڈال دیں تو ایک ایک مسائل جو ہے آپ کی اس زمین کو 18 مرتبہ پھاڑ سکتا ہے۔ فضاؤں کے اندر جو شٹل ہے، ان شٹلوں کے اندر ایسے ایسے آلات لگائے گئے ہیں کہ سورج ستاروں کو، کہکشاؤں کو اڑا سکتا۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کی آمد ہو جائے دنیا کے حالات سدھریں گے نہیں، بلکہ دنیا کے حالات بگڑیں گے۔ اس بات کو بھول جائیے کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے، دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑی بڑی میڈیسن بن رہی ہے، بڑی بڑی مشینیں بن رہی ہیں انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس دنیا کے اندر یسوع مسیح کی آمد سے پہلے پہلے کوئی بھی بندہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی زور لگا، جتنی مرضی مشینیں بنا لے، جتنا مرضی سائنس میں ٹھگا، دنیا کے اندر بیماریاں بڑھیں گی، حالات بگڑیں گے، بھوک اور افلاس ہوگی۔ ابھی موجودہ ٹائم میں، آج کے موجودہ ٹائم میں پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ 26 کروڑ 50 لاکھ دنیا، پوری دنیا کے اندر 26 کروڑ 50 لاکھ انسان اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار۔ آنے والے ٹائم میں گرد و نوش غائب ہوتی جائیں گی اور اس کی جگہ پر مصنوعی خوراکیں آ جائیں گی۔ آہستہ آہستہ انسان مرتے جائیں گے،
नापैद होते जाएंगे। मशीनी आदमी, मशीनी औरतें आ जाए, आ भी गई। तो 26 करोड़ 50 लाख लोग इस वक्त भूख से मर रहे हैं। एक साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 30,000 जलजला आता है पूरी दुनिया में, छोटे बड़े मिलाकर, समुद्री दरियाई मिलाकर 30,000 जलजला एक साल में रिपोर्ट पूरी दुनिया। तो अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया जो है वो बड़ी तेजी के साथ एंड की तरफ जा रही है, खात्मे की तरफ जा रही है। लेकिन हमें जो ईमान दिया गया है वो ये दिया गया है कि अपनी नजरें उस मसीहा की तरफ लगाओ जिसको भूल रहे हो। उसके आने का वादा कायम है। देखो वो बादलों के साथ आएगा। ये बादल, ये वाले बादल नहीं, ये जो बरसात फेंकते रहते हैं, पानी उठाकर बरसते रहते हैं, ये बादलों की बात नहीं। ये जो अलामती तौर पर बादलों की बात लिखी है, ये यीशु मसीह के जलाल के बादल ही होंगे। जब यीशु मसीह और उसके फरिश्ते जलाल में आएंगे तो उन जलाल के जलाली बादल जो होंगे वो उनके अंदर यीशु मसीह आएगा, उनके साथ आएगा। तो देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और फिर हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा तो वो भी देखेंगे। ये लोग जिनकी बात करते हैं ना, बड़े प्यारे जिन्होंने लगते हैं, वो ही देखेंगे क्योंकि मारिया होना से। पतरस ने कहा उनकी तरफ इशारा कर, तुमने, पतरस ने यह नहीं कहा कि रोमियो ने, पतरस ने कहा तुमने उस मसीहा को, यीशु को मरवा डाला, तुमने मरवा डाला। तो जिन्होंने यीशु मसीह को मरवा डाला वो भी देखेंगे। यीशु के साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ देखेंगे। जाएंगे किधर? आप मुकाशवा 6 बाब देखे जाओ, पहाड़ों की तरफ, गारों की तरफ छुपने के लिए, अपने अपने फौजी सरदारों की तरफ, हुकूमतों की तरफ भागने के लिए जाएंगे। हमें बचाओ, उस बर्रा और उस बर्रा के तख्त से जो आ रहा है उससे बचाओ हमें। और वो दुनिया की अदालत करे, कौमों की अदालत है। यीशु मसीह की आमद में हमें नजर आ रहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन यीशु मसीह की आमद के लिए जल्द अज जल्द तैयारी करने का वक्त हमारे पास जरूर है। अगर हम सही तैयारी नहीं कर पा रहे या सही तैयारी कर पाएंगे नहीं तो फिर पतरस के जमाने की तरह के लोगों के साथ ही हो। किधर उसका बात, भूल जाएंगे। अभी उसके आने में बड़ी देर है, अगर शायद आ भी जाए, लेकिन कोई और मसीहा आ जाएगा, कोई और मसीहा आ जाएगा और हम कहेंगे ए हुई तो सच्चा मसीह है, ऐसे पीछे डोर पावो, ए हुई सी लगता है, हुई सी आना आ ही गया, तो हम उसी के पीछे लग जाएंगे। और आज बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उन्होंने मसीहा समझो तो पीछे लगे डोर पावो। सो इसलिए बड़ा मोहतात रहना है, बाइबल को शख्सी तौर पर पढ़ना और इसका मुताला करना है। कहीं हम दुनिया के हालात में तो नहीं बह जाएंगे, अगर बह गए तो इससे खतरनाक बात कोई नहीं होगी। पादरी भी बह सकता है, कलीसिया भी बह सकता है, सारे बह सकते हैं, लेकिन हमें आंखें खुली और ज़हन खुला रखना ज़रूरी है ताकि हम यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार करने वालों में ही खुदा हमें इस कलाम की सिला सके।